کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کچھ میسائل گری ہیں دبئی میں یا ابو دھابی میں یا ادھر سعودی عربیہ میں ادھر ادھر، تو انہوں نے فوری طور پہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے فون کر کے وہاں کے جو ہیڈز ہیں ان کو کہا کہ ہمارا مقصد آپ کو اٹیک کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تھا امریکن بیسز کو اٹیک کرنا، جی جو کہ آدھی بات ہے، آدھا سچ ہے آدھا نہیں سچ، کیونکہ اب دبئی ایئرپورٹ کو آپ نے کیوں ٹارگٹ کیا؟ وہاں تو کوئی امریکن بیس نہیں ہے، جی اینڈ سو آن. تو اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی مقصد تھا. اب آئیے وہ مقصد کیا تھا. انہوں نے جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے سب سے پہلے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیں گے. اس کے بعد انہوں نے وہ بند کر دیا. جی اب وہاں سے شپنگ نہیں جا رہی. جی اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ ملکوں کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے اٹیکس کر دیے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا مقصد نہیں ہے آپ کو اٹیک کرنا. جی تو انہوں نے جو ایئر ٹریفک ہے وہ بھی بند کر دیے. تو آپ سمجھیں کہ سی اینڈ ایئر ٹریفک گلف ریجن کے اندر ایران نے بند کر دیے اور کامیابی سے بند کر دیے. جی اور اب اگلا جو راؤنڈ آئے گا وہ راؤنڈ آئے گا اگینسٹ اسرائیل. اچھا، میں بیفور آئی کم ٹو اسرائیل میں آپ کو کہوں کہ یہ کیوں کیا انہوں نے اس طریقے کے ساتھ. ایئر ٹریفک بھی بند کر دی اور سی لینز بھی بند کر دی. اچھا، یہ چاہ رہے ہیں، یہ جو لگ ایسے رہا ہے، اس سے جو آپ لاجیکل جو ڈیڈکشن کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 7-8 ملک ہیں گلف کے، ان کو تکلیف ہونی چاہیے. اچھا، ان کی ڈسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، ان کی سویلین کیجولٹیز نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، مگر ان کو تکلیف دینی ہے. اتنی تکلیف دیں کہ یہ اب امریکہ کے اوپر پریشر ڈالیں کہ ہٹو، پیچھے ہٹو، ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے. جی اور ان کا نقصان جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ مالی نقصان کرنے جا رہے ہیں، بیکاز یہ سارے جو وہ لوگ ہیں یہ اس کے پیچھے ساری ان کی فورن پالیسی ہے. اب کیا ہے، جو ایئر ٹریفک بھی بند ہو گئی ہے اور جو سی لین ٹریفک بھی بند ہو گئی ہے. اب سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو چھوٹا سا علاقہ ہے گلف کا، اس میں سے کم از کم 20% دنیا کی جو آئل سپلائی ہے وہ جاتی ہے. جی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ، یو اے، عمان، قطر، 90% ان کا تیل ادھر سے جاتا ہے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے، 90%. جی تو جب یہ بند ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان تو ان 4 ملکوں کا ہو جاتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ان کے لیے یہ ریونیو از ویری امپورٹنٹ، آئل ریونیو. جی اب اگر ان کا مال ہی جانا بند ہو جائے گا تو تکلیف تو بہت ہوگی نا، بیکاز ان سب کے ڈیولپمنٹ پلانز ہیں. سعودی عربیہ نے اپنے بجٹس بنائے ہوئے ہیں، اتنے پیسے فلانی جگہ پہ خرچ کرنے ہیں، یو اے ای نے کیا ہوا ہے، یہ سب نے کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ ان کا یہ ہے کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ ان کو تکلیف ہو، اور جو کہ اب سخت تکلیف ہوگی ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایمریٹس، قطر ایئر لائنز، یہ سب ایئر لائنز جو ہیں، اتحاد، ایمریٹس، قطر، یہ سب ریلائی اتحاد، کرتے ہیں. یہ ساری جو ہے یہ بند ہو گئی ہے. ان کے جو ہبز ہیں یہ بہت بڑے ہبز تھے فار انٹائر ٹریفک فرام ون کانٹیننٹ ٹو ادر کانٹیننٹس، سب بند ہو گئے. جی تو آپ سوچئے وہ کتنا بڑا نقصان ہے ان کا. اور وہ دیکھیے اب دبئی والے تو ایک تیسرا ایئرپورٹ بنانے جا رہے تھے. اتنی ملینز اینڈ ملینز آف پیپل وہاں سے ٹریول کرتے ہیں اینڈ دے ارن سو مچ ریونیو. تو اب وہ سارا بند پڑا ہے. اور پھر جو ٹورزم اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی دبئی کے اندر یا قطر کے اندر یا سعودی عربیہ میں، اس کو بھی تو دھکا لگا نا. اب بہت سے لوگ جو اسرائیل سے اٹھ کے آ رہے تھے یہاں، پاکستان سے جا رہے تھے، انڈیا سے جا رہے تھے، امریکہ سے آ رہے تھے، یورپ سے اٹھ کے آ رہے تھے، لوگ ریلوکیٹ ہو رہے تھے. ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے ہبز بنا رہی تھی. جی اب سوچوں میں پڑ جائیں گے نا. اب اتنی زبردست ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی دبئی کے اندر، جی اب وہ سب رک جائے گی. کہ جب تک ایران کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کوئی بھی اب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا دبئی کے اندر یا یو اے کے اندر. تو آئی تھنک دس واز اے تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا، ہم نے لمبی جنگ لڑنی ہے، قربانی کرنی ہے، مگر یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی تکلیف دینی ہے. اگر ہمیں تکلیف اتنی ہو رہی ہے تو ہم ان کو بھی تکلیف دیں گے، مگر ہم ان کے سویلینز کو پورا اٹیک نہیں کریں گے، مگر ڈیفینیٹلی ہم ان کو ڈیسٹیبلائز کر دیں گے.
تو وہ اس پہ میرا خیال ہے وہ کامیاب ہو گئے. تو آئی تھنک ٹو آنسر یور کوشچن, نیکسٹ اسٹیج ول بی آئی تھنک a full-fledged attack on Israel. بائی ایران. یس, وہ تو ہو رہا ہے, مگر آئی تھنک دیکھیے پوری خبریں ہمیں اسرائیل سے نہیں مل رہی. انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. اب تو یو ای نے بھی بلیک آؤٹ کر دیا جی. ایک ایک کر کے یہ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی خبر باہر نہیں جائے گی کیا ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بٹ آئی تھنک واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن از دیٹ ناؤ یو ول سی یہ اپنی بڑی میسائلز نکالیں گے. دے ول ٹرائی اینڈ اٹیک اسرائیل اینڈ دے ول آلسو ٹرائی اینڈ اٹیک the American aircraft carriers and various other American assets. سیٹھی صاحب آپ کا تجزیہ بھی یہ پہلے کہہ چکا ہے کہ ایران کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا, ایران اکیلا لڑے گا, اور اب یہ آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں کہ کیوں ایران کو یہ احساس اس جنگ کے دوران ہوگا کہ اگر وہ امریکہ کا اتحادی ہوتا تو اس کا بچاؤ پھر بھی ممکن تھا, لیکن روس اور چین کے ساتھ پینگے بڑھا کے اسے کچھ نہیں ملا. یہاں تک کہ ٹپ آف بھی نہیں کیا گیا کہ یا انٹیلیجنس شیئرنگ بھی نہیں کی گئی کہ آپ کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کریں, یا اس کے ڈیفنس کے لیے اتنے انتظامات کر دیے جائیں کہ کم از کم اعلیٰ قیادت تو نشانہ نہ بنے. یہ جی نو رانگ. دین پوری انٹیلیجنس رشیا کی اور چائنا کی اویلیبل تھی ان کو. یہ کوئی بیوقوف تو نہیں تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس اتنی انٹیلیجنس امریکہ کے پاس ہے کہ دے کین ٹارگیٹ اس ان آور لیڈرشپ. رشیا نے ان کو ڈیفense سسٹمز دیے, چائنا نے ان کو اگریسو سسٹمز دیے. رشیا نے ان کی جو ساری S-300 تھی شاید S-400 بھی دے دی ہے اینٹی میسائل ڈیفense, اور ادھر سے چائنا نے جو ان کو میسائلز دی ہیں, نارتھ کوریا نے جو ان کو میسائلز دی ہیں, یہی تو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت. دیٹ از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ اسرائیل رائٹ ناؤ, ناٹ دا نیوکلیئر ایشو. وہ تو ڈرامہ ہے سارا نیوکلیئر ایشو کا. اصلی ان کا ایشو میسائلز ہے, اینڈ دیٹ از واٹ دا چائنیز ہیو گیون دم. اب چائنیز نے ابھی ایران کے ساتھ مل کے پرشین گلف کے اندر چائنیز, رشینز اور ایرانینز نے ایکسرسائزز بھی کی ہیں وہاں. تو یہ تو پتا تھا کہ یہ ہم کریں گے, اور میرا خیال ہے اس کے اندر اگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وی ول ہیو ٹو ڈو دس, اینڈ اسی لیے یہ ایکسرسائزز وہاں کی گئی. سو آئی تھنک اس میں سوچی سمجھی یہ اسٹریٹجی تھی. ایسے نہیں تھا کہ رشیا نے اور چائنا نے ہیلپ نہیں کی. ظاہر ہے کہ وہ اپنے ٹروپس تو نہیں بھیج سکتے نا, وہ تو پاسبل نہیں ہے, بیکاز دیکھیے رشیا تو ایکسٹینڈ ہوا ہوا ہے آلریڈی ان یوکرین. وہ تو ویسے ہی سینکشنز لگے ہوئے ہیں, کافی حالت خراب ہے ان کی. مگر انہوں نے بالکل ان کی جتنی ہیلپ کر سکتے تھے کی ہے, اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی, اینڈ سملرلی فار چائنا. ابھی آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی کہ وہاں جو سپلائرز ہیں وہ متاثر ہوں گے, لیکن جن کو تیل وہاں سے جاتا ہے ان میں جاپان, چائنا اور کوریا سر فہرست ہیں. دوسری طرف آج کانٹیکٹ کیا چین کے فارن منسٹر نے رشین فارن منسٹر کے ساتھ, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ حملہ ناقابل قبول ہے, ایک خود مختار رہنما کا قتل بھی, اور عوام کو اکسانا بھی تبدیلی کے لیے. سٹیٹمنٹ سے بڑھ کے بھی یہ ممالک کچھ کر سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت یا عزائم کے آگے کوئی بند باندھا جا سکے یا دیوار کھڑی کر سکے؟ اس سوال سے پہلے میں ایک ایکسپلین کر دوں کہ 3-4 ملک ہیں جو کہ متاثر ہوئے ہیں اس تیل کی سپلائی لائن جو رکی ہے تھوڑی بہت. سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ ہے چائنا. جی, چائنا 40% چائنا کی جو آئل ہے وہ سارا گلف سے آتا ہے, اور اس میں سے ایران سے بہت آتا تھا. تو ایران کو اپنا نقصان تو ہے, تو چائنا کا بھی اس میں نقصان ہو گیا ہے. مگر میرا خیال ہے چائنا کے پاس ریزروز ہیں, اور چائنا رشین آئل بھی لے سکتا ہے, اور سو اس لیے اتنی بڑی دھچکا نہیں لگے گا. مگر یہ بڑے انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے, اس پہ بعد میں پھر بتاؤں گا, کیونکہ کچھ کنسپریسی تھیریز بھی چل رہی ہیں کہ امریکہ چاہتا تھا کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو بند کیا جائے تاکہ چائنا کو تیل ملنا بند ہو جائے. وہ اتنا ڈپینڈنٹ ہے آن آئل کے, اس کی گروتھ کم ہو جائے, اور وہ جو گریٹ پاور اسٹیٹس کی طرف جا رہا ہے وہ رک جائے اس کی سپیڈ. وہ الگ ایک تھیری ہے, بٹ آئی ڈونٹ بائی دیٹ تھیری. آئی تھنک دوسری چیز جو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کنٹری سب سے زیادہ جو جس کو پرابلم بنے گا وہ ہے انڈیا. 60% انڈیا کی تیل کی امپورٹ جو ہے وہ اس گلف ایریا سے آتی ہے, 60%. اچھا, تو اب لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور بیکاز obviously تیل جو ہے is a major input into manufacturing apart from energy.
تو آئی تھنک انڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے دیر بی اے لاٹ آف بے چینی. پاکستان از ناٹ سو افیکٹڈ. پاکستان کو ایران ڈائریکٹلی بھی دے سکتا ہے. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیزل بہت سا اسمگل ہو رہا ہے فرام ایران ٹو پاکستان. 35% پاکستان کی ڈیزل سپلائی جو ہے ساری ایران سے اسمگل ہو کے آ رہی ہے. تو ایران کو تو وہ راستے بھی ہیں ٹو سپلائی پاکستان، اگر پاکستان چاہے اور اگر وہ رسک لیتا ہے امریکہ کے ساتھ.